اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اس آیت میں آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے مومن کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جائے اور وہ پیکر تقوی بن کر معاشرے میں ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، جب پیاسا رہتا ہے، تو اس انسان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں موجود اور جو غریب افراد ہیں، یتیم جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے اس انسان کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو غریب لوگ ہیں انہیں جب کھانا میسر نہ ہو، انہیں جب پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو کس طرح سے انہیں بھوک لاحق ہوتی ہے اور کس طرح سے انہیں تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ جب بندہ روزہ رہ کر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی معاشرے میں اس حالت میں ہوگا، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کی ہیلپ کروں۔ جیسا کہ میں اب روزی کی حالت میں ایک بھوک کے عالم میں ہوں، ایسے ہی میرے معاشرے میں، میرے اطراف بہت سارے لوگ اس طرح سے بھوکے ہو سکتے ہیں، کوئی پریشان ہو سکتے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں ان کی مدد کروں اور ان کے لیے دست تعاون دراز کروں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اس کا مفہوم بھی آپ سنتے ہوئے چلیں کہ تقوی کے بارے میں جیسا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ روزہ رہنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دنیا میں خیر امت ہمیں بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں ہمارا منصب بھی بیان فرمایا کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، بھلائی کا بھی حکم دینا ہے اور اس سے پہلے خود بھلائی بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی حکم دینا ہے اور برائی سے خود رکنا بھی ہے اور اوروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ عزیزان محترم، جب بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کی زندگی نہایت خوشحال بھی ہوتی ہے اور نہایت اطمینان بخش اور پرسکون زندگی اسے حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی اپنے دل میں درد رکھتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی تکلیف ہو، وہ چاہتا ہے کہ پہلے آگے بڑھ کر اس کی تکلیف کو دور کرے۔ تو یہ روزے کے بہت سارے دنیاوی، اخروی اور صحت کے حوالے سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کئی جبیبی ڈاکٹروں نے، جبیبی ریسرچ کرنے والوں نے روزے پر ریسرچ کیا تو وہ اس بات تک پہنچے کہ روزہ رہنے سے انسان کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور صحت میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ انسان مکمل طور پر سال بھر جو انسان کا معدہ مسلسل 11 مہینے جب مصروف رہتا ہے، مسلسل وہ کام میں ہوتا ہے، جب اسے 1 مہینہ ریسٹ دیا جاتا ہے، آرام دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ معدے کے اندر دوبارہ وہ طاقت اور چستی پیدا ہوتی ہے، تو انسان کا نظام ہاضمہ، انسان کا صحت کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کے جسمانی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے روزہ رہنے سے انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، روزے کے اخروی فوائد بھی ہیں، روزے کے دنیا کے بھی فوائد ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ روزے کے معاشرتی فوائد کو آپ نے سنا کہ روزہ رہنے سے ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے جو تنگ دست افراد ہیں، جو غریب افراد ہیں، ان کے لیے ہمیں غور کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی اخروی روزے کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور حضور کی مبارک حدیثیں بھی آپ کو میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کے ذریعے ہم حدیث میں جو روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم،
حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آغاز ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح سے حضور نے فرمایا، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ سارا اہتمام رمضان کا اہتمام اور احترام کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَخْبِرْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے تو آگے بڑھ اور خیر کا کام انجام دے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اعلان ہوتا ہے، اے شر کو طلب کرنے والے تو باز آ جا، تو شر کرنے سے، برائی کرنے سے رک جا۔ وَذَلِكَ كُلَّ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ بہت سارے لوگ جو ہے دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوا کرتا ہے، ہر رات اس طرح کا عمل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یہ ساری برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور روزے جو لوگ رکھتے ہیں یقیناً وہ بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہوتے ہیں کہ ایک طرف انہیں رحمت خداوندی بھی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی وہ مستحکم ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں اور ایک حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی ہے، میں آپ سے ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ بطور خاص روزے کے بارے میں آپ اس بات کو غور کریں کہ روزہ دراصل کیا ہے۔ روزہ دار صفت الہی کا مظہر ہوتا ہے اور سنت نبوی کا پیکر ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں روزے دار کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے اور اس طرح سے روزہ رہنا چاہے کہ میں بغیر سحر کر کے روزہ رہوں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سرکار کی سنت یہ ہے سحری کرنا ہے اور سحری میں تناول کرنا ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبدالعزیز بن صہیب نے کہا کہ میں نے سنا حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، وہ انتہائی برکت والا وقت ہوتا ہے، اور اس میں اگر ہم سحری تناول کرتے ہیں تو یقیناً سحری تناول کرنا اس وقت میں کچھ کھانا یہ دن بھر کے لیے کام آتا ہے، کیونکہ روزہ رہنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں رہنا ہے، بلکہ جس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے، اسی لحاظ سے ہمیں روزہ رہنا چاہیے، اور سحری کی برکتوں سے بھی ہمیں مستفید ہونا چاہیے اور اس کی برکتوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔